بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اعراب پڑھیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے پیچھے کہ ہم نے تین چیزیں پہلے پڑھ لی ہیں جو مفردات میں سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جنس پڑھی، اس کے بعد ہم نے عدد پڑھا، پھر وسعت پڑھی، اور آج اعراب کی باری ہے۔ اس کے بعد ہم مرکبات کی طرف چلے جائیں گے۔ اعراب سے کیا مراد ہے جی؟ اس سے یہ مراد ہے کہ ایک جو جملہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی اسم مختلف حیثیت سے آتا ہے۔ کوئی فاعل ہوتا ہے، کوئی مفعول ہوتا ہے، اور کوئی فاعل اور مفعول دونوں میں سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ عموماً وہ کسی اور حیثیت میں آتا ہے، اور عموماً وہ مالک یا ملکیت کی حیثیت میں ہوتا ہے۔ فی الحال ہم صرف فوکس کریں گے کہ فاعل کی صورت میں آئے گا اور مفعول کی صورت میں آئے گا، یا اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں آئے گا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب کوئی چیز فاعل کی صورت میں کسی جملے میں آئے گی، جو کام کر رہا ہوگا، وہ رفعی حالت میں، حالت رفع میں ہوگا۔ جو مفعول کی صورت میں آئے گا، یعنی جس کے اوپر کام ہو رہا ہوگا، وہ حالت نصب میں ہوگا۔ اور جو ان دونوں کے علاوہ کسی اور حالت میں آئے گا، یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی سٹیٹس اس کا نہیں ہوگا، تو وہ حالت جر میں آئے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اردو کی، جو کہ ہمیں ابھی دیکھنے کو ملے گی۔ اب آپ دیکھیے گا، آپ کو ایک جملہ نظر آ رہا ہے جس کے ارد گرد میں کرسر موو کر رہا ہوں، وہ ہے زید نے خالد کی مدد کی۔ اگر میں اس میں پوچھوں گا آپ سے کہ بتائیں فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، تو آپ کہیں گے کہ زید جو ہے وہ فاعل ہے اور خالد جو ہے وہ مفعول ہے۔ اب میں اس سے پوچھوں کہ علامت کیا ہے فاعل کی، تو زید کے بعد جو نے آ رہا ہے، جس کے بعد نے آتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور جس کی، جس کو، جس کا، یعنی جس کے بعد اردو میں عام طور پہ یہ ایک نشانی کے طور پہ سوچا جا سکتا ہے، جس کے بعد کا کے کی آتا ہے تو وہ عموماً مفعول ہوتا ہے۔ اس جملے میں خاص طور پہ ہو سکتا ہے کا کے کی مالک ملکیت کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہو، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے، زید نے خالد کی مدد کی، تو اس میں ایک فاعل اور ایک مفعول ہے۔ تو جس کے ساتھ نے آ رہا ہے وہ فاعل ہے، اور جس کے ساتھ کی آ رہا ہے وہ مفعول ہے۔ زید فاعل ہے اور خالد مفعول ہے، اور زید جو ہے حالت رفع میں ہے، خالد حالت نصب میں ہے۔ تیسرا کوئی اسم موجود نہیں ہے، لہٰذا حالت جر میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیے گا کہ مدد کی جو ہوتی ہے عربی، اس کی جگہ میں کوئی آسان سی جو جس کو آپ جانتے ہیں، وکیبلری جانتے ہیں، اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ زارابا، زارا کا مطلب ہے جی مارا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ زید نے خالد کو مارا، یعنی مدد سے سیدھا ہم مار پہ آ جاتے ہیں، زید نے خالد کو مارا، تو آپ کہے گا زیدن، بلکہ زارابا زیدن خالدن۔ یہاں پر زیر اور زبر کا فرق آپ محسوس کر رہے ہیں۔ تو نے کی جگہ پیش آ گئی ہے، میں نے زیر زبر بولا، غلط بولا۔ زید کے اوپر پیش آئے گی، خالد کے اوپر زبر آ جائے گی، تو نے کو ریپلیس کر دیا ہے پیش نے، اور جو زبر ہے اس نے کی، سوری کو جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا ہے۔ تو دوبارہ میں بولتا ہوں، زارابا زید خالدن۔ اس کو ہم تھوڑی دیر میں تفصیل سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ اوپر آئیے گا تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ، اللہ اور اللہ ہی، تین آپ کو حالتیں نظر آ رہی ہیں۔ تینوں میں اللہ کا مطلب تو اللہ ہی ہے، یعنی جو اسم ہے اس کا اصل جو نام ہے یا اصل جو مطلب ہے وہ بدلے گا نہیں۔ یہ تو ویسے ہی پراپر نیم ہے، کامن نیم نہیں ہے۔ پراپر نیم میں تو ظاہر ہے کچھ بدل ہی نہیں سکتا۔ اگر کامن نیم بھی ہوتا کسی ہستی کا، یا مطلب کسی لڑکے کا ذکر ہوتا، کسی آدمی کا ذکر ہوتا، اور زیر زبر پیش بدل رہے ہوتے، تو بھی آدمی نے آدمی ہی رہنا تھا، اس زیر زبر پیش سے اس کی جملے کے اندر آنے والی حالت کا تعین ہو رہا ہوتا۔ اسی طرح محمدن، محمدن اور محمدن، یہ آپ کو تین چیزیں، تین نام نظر آ رہے ہیں۔ ایک حالت رفع میں، دوسرا حالت نصب میں ہے، اور تیسرا حالت جر میں۔ ایک چیز یہ دیکھیے گا کہ یہ محمدن جہاں پر ہے وہاں پر الف بھی آیا ہے۔ تو زیادہ تر جو اسم ہوتے ہیں ان کو جب حالت نصب میں لے کر جاتے ہیں تو زبر کے ساتھ ساتھ الف بھی آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالت جر بھی بیچ میں آتی ہے، تو اب اس کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے جو جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ یہ جملہ ہے، زید نے خالد کے بھائی کی مدد کی۔ اب مدد ہو رہی ہے بھائی کی،
خالد بیچ میں صرف جو ہے وہ ریفرنس کے طور پہ آ رہا ہے، اور دیکھا جائے تو یہ ایک ملکیت کے طور پر آ رہا ہے، بلکہ مالک، ملکیت. اس کو ذرا دیکھیے گا، ان میں اب خالد اور اس کا بھائی، ان کے درمیان مالک ملکیت کا رشتہ ہے یا سمپل ایک ریفرنس کا رشتہ ہے کہ جی خالد صاحب کا نام کیوں آ رہا ہے؟ ان کے بھائی کی مدد ہو رہی ہے. سب سے پہلا تعین کریں کہ فاعل کون ہے، تو زید فاعل ہے، زید حالت رفع میں ہے. عربی میں جب زید آئے گا حالت رفع میں تو زیدن ہوگا. اور خالد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ شاید فرسٹ لک میں کہیں کہ مفعول ہے، نہیں، وہ حالت جر میں آئے گا، کیونکہ مدد جس کی ہو رہی ہے وہ حالت نصب میں آئے گا، اور جو بھائی ہے اس کی مدد ہو رہی ہے. تو حالت رفع میں زید، حالت نصب میں بھائی، اور حالت جر میں آئے گا چل خالد. تو اس کو ذرا سمجھیے گا، بعد میں جب ہم عربی کے پورے پورے جملے بول کے مثالیں لے کر آئیں گے تو اس سے آسان آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ لگے گا. تو نیچے یہی لکھا ہوا ہے کہ جو خالد صاحب ہیں وہ نہ فاعل ہیں نہ مفعول ہیں، وہ ریفرنس کے طور پہ آئے ہیں، اور عام طور پہ جو ریفرنس کے طور پہ چیز آتی ہے حالت جر میں ہوتی ہے. اچھا جی، اس میں اس آگے اعرابی شکل میں کچھ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے اور سمجھ بھی جائیں گے. میں صرف ایروز کا نام آپ کو دکھا دوں، بس سمجھا دوں کہ ایروز کا کیا مطلب ہے. اس کتاب میں سمجھانے کے لیے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، جہاں پر اپ ایرو ہوگا اس کا مطلب ہوگی حالت رفع، جہاں ڈاؤن ایرو ہوگا حالت نصب، یعنی جس نام کے ساتھ ڈاؤن ایرو لگایا ہوگا وہ حالت نصب میں ہوگا، اور جو دونوں حالتوں میں سے ہٹ کے ریفرنس کے طور پہ آئے گا وہ حالت جر میں ہوگا. ان ایروز کا عربی الفابیٹس یا حرکات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ میرے اور آپ کے سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے. آگے چلتے ہیں جی. اس میں یہ کہا گیا ہے جی، نوٹ ایک آ گیا ہے، کسی بھی اسم کی پہلی شکل کو حالت رفع مانا جائے گا. اب ہم نے اب سے پہلے میں نے جتنی بھی مثالیں دی ہیں وہ میں نے کہا مسلمن، کافرن، مشرکن، جو بھی پڑھا میں نے پیش کے ساتھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ضمہ کے ساتھ. وہ اس لیے کہ ضمہ جو ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے، اور ہم بات شروع کرتے ہیں تو حالت رفع ہی کو ذہن میں رکھتے ہیں جب تک اس کے اوپر کوئی مزید انفارمیشن نہ ہو. اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی ایگزیکٹ انفارمیشن ہے کہ اس کو حالت نصب دینی ہے، اس کو حالت جر دینی ہے، تو پھر ہم اس طرف جائیں گے. ادروائز نیوٹرل پوزیشن سمجھ لیں کسی کی حالت رفع ہی ہوگی، یعنی اسم اکیلا کہیں پر لکھا ہوا نظر آئے گا تو آپ کو وہ حالت رفع میں ہی ہوگا، یعنی نارمل کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے. سر جی جی سر پوچھنا یہ ہے کہ کیا نام ہے، نارمل کنڈیشن میں جو لفظ ہوگا عربی کا وہ جی حالت جی رفع میں ہی ہوگا؟ جی ایگزیکٹلی وہ حالت رفع میں ہی ہوگا. یعنی ہم نے مسلم اگر کہنا ہے تو، اور عربی میں لکھنا ہے تو اب مسلمن لکھیں گے. ہاں، جہاں پر یہ واضح ہوگا کہ یہ ایک جملہ ہے، جملے میں استعمال ہو رہا ہے، پھر دیکھیں گے کہ وہ حالت نصب یا جر میں تو نہیں ہے، تب اکارڈنگ اس میں حرکات، اکارڈنگلی حرکات اس میں انٹر کریں گے. تو اب یہ دیکھ لیں، اسم جو لکھا ہوا ہے اس پہلے کالم کو اگر آپ بھول بھی جائیں تو باقی تین کالم کیا ہیں؟ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اب دیکھیں، مسلمن ہے، مسلمن، مسلمن، کافرن، کافرن، کافرن. اسی طرح چلتے آئیے چلتے آئیے تو آپ کے پاس آئے گا خاشعن، خاشعن، خاشعن. اس سے اگلا جو ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، وہ ہے جی مسلماتن. اب ایک تو یہ چیز آ گئی کہ یہ مؤنث ہے، لیکن ہم مؤنث مذکر کی بجائے غور کریں گے. گول تا جو ہے، گول تا جہاں پر آ جائے وہاں پر حالت رفع میں الف نہیں لگتا. اس سے پہلے کافرن، مشرکن، مومنن، منافقن سب میں الف لگ رہا تھا، لیکن مسلماتن سے مسلمتن بنایا تو آپ نے الف نہیں لگایا. اسی طرح سے آگے آئیے، آپ کو اور مثالیں بھی مل جائیں گی. کافرتن بھی ایسے بن رہا ہے، مشرکتن بھی ایسے بن رہا ہے. اور مزید آگے چلتے چلتے سماعن سے بھی آپ نے سماعن، سماعن، تو یہاں پر بھی ایڈیشنل کوئی الف نہیں لگا. تو یہاں پر آگے چل کے دو باتوں کا پتہ چلے گا. وہ یہ ہے کہ جن اسماء کے آخر میں گول تا ہو یا آخر میں حمزہ اور اس سے پہلے الف ہو، جیسے سماعن میں ہے
تو ان کی حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا، صرف ضمہ کو فتحہ میں یعنی زبر کو یعنی پیش کو زبر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ چلے جی، سادہ سادہ سی باتیں ہیں میرے خیال میں، صرف زیر زبر پیش کی اور فاعل مفعول اور کسی ریفرنس پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے، ضرورت پڑے گی تو ریپیٹ کر لیں گے، فی الحال ذرا آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں تثنیہ کی کوئی بات کریں گے تو اوپر قواعد جو ہیں ان میں الجھنے کی بجائے میں آپ کو ڈائریکٹ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مسلم کی جمع مسلمان، اور یہاں پر مسلمان جو لکھا آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر الف ریڈ کلر میں اگر غور کریں تو، اور اسی ریڈ والی چیز کو آگے یا میں بدل دیا گیا ہے، تو مسلمین، تو حالت رفع اگر ہوگی یعنی دو مسلمان اگر حالت رفع میں ہیں، فاعل ہیں، تو وہ مسلمان کے طور پہ جملے میں آئیں گے، اور اگر وہ مفعول ہیں تو مسلمین آئے گا۔ شروع میں ایک بات یہ بھی ہوئی تھی کہ مشرقین اور مشرقان، تو وہ مشرقان جب آئے گا تو وہ حالت رفع میں ہوگا، اور اگر دو مشرقوں کا ذکر ایز اے مفعول ہوگا تو وہ حالت نصب میں آئے گا اور الف یا سے بدل جائے گا۔ یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو مینشن کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس سے پہلے ہم جب بدل رہے تھے حالتیں تو ہم حرکات بدل رہے تھے، پیش کو زبر دے دی، پیش کو زبر یا زیر سے بدل دیا، تو اس کو کہیں گے اعراب بالحرکت، حرکات کو بدلا، اعرابی حالت بدل گئی۔ اب یہاں جو میں نے مسلمان والی مثال دی ہے اس میں نے حرکات پہ تو غور ہی نہیں ہم کر رہے، ویسے حرکات میں تبدیلی نہیں آئی ہے کہیں، صرف ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا ہے، تو یہ اعراب بالحرف ہوگا۔ تو اعراب بالحرکت بھی ہوتا ہے اور اعراب بالحرف بھی ہوتا ہے، آگے چل کے ان چیزوں کو جب زیادہ دفعہ اپنے ذہنوں سے گزاریں گے تو مزید واضح ہوگا۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے جی کہ حالت جر بھی مسلمین ہی ہے، مسلمان، مسلمین، مسلمین، تو جب آپ تثنیہ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے تو یاد رکھیے گا کہ حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی ہی ہوگی۔ اب پتہ کیسے چلے گا جی جملے میں کہ حالت رفع یا حالت جر یہ کون سی حالت آئی ہے؟ تو وہ اس کا سادہ سا جواب ہے جو کہ تھوڑا سا غیر تسلی بخش جواب لگتا ہے لیکن بہت تسلی بخش ہے، کہ وہ حالت رفع یا حالت جر جملے کے اندر جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، جملے کی جو بناوٹ ہوتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حالت رفع ہے یا حالت جر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ایک ہفتے کے بعد یا ایک ہفتے سے ذرا زیادہ کے بعد جملوں میں موجود ہوں گے تو وہاں پر ان سب چیزوں کا انالیسس کرتے چلے جائیں گے۔ اب تک کوئی بات اگر آپ ریپیٹ کروانا چاہیں تو آپ ریپیٹ کروائیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی سر آگے چلیں۔ رائٹ، ہو گیا جی۔ آگے دیکھیے گا جی، جس طرح ہم نے مسلمان کی بات کی اسی طرح مسلمون یعنی جمع کی بھی بات کر لیتے ہیں، اور یہ جمع سالم ہے کیونکہ رول کے تحت جب مسلم کو بنایا جاتا ہے تو اون آ لگ جاتا ہے، تو مسلمون۔ تو یہاں پر بھی اب دیکھیں آپ کو واو نظر آ رہا ہے، یہ وہ حرف ہے جس کو ہم کسی اور حرف سے بدل کے اعراب بالحرکت کا ایک ایکسپیریمنٹ کریں گے۔ تو مسلمون، تو اس واو کو آپ نے یہ سے یعنی کہ یا سے بدل دیں گے تو مسلمین ہو جائے گا۔ اب یاد رکھیے گا پچھلے صفحے پر ہم نے کیا کیا تھا، مسلمین، میم کے اوپر زبر یعنی فتحہ تھی، تو یہاں پر ہم نے چونکہ مسلمون میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، صرف واو کو یا سے بدل دینا ہے، تو یہ ہوگا مسلمین۔ اور ہاں ایک تبدیلی اور آئی ہے کہ مسلمون کے اوپر جو پیش تھی، میم کے اوپر جو پیش تھی، جو ضمہ تھی، وہ زیر۔ یہ آپ ویسے بھی آگے چل کے دیکھیے گا کہ جہاں بھی یا ہوتی ہے وہ اپنے سے پہلے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میرے سے پہلے زیر ہونی چاہیے۔ تو عربی میں جب تلفظ کی بات آئے گی تو آپ اکثر یہ دیکھیں گے، یا تھوڑی سی میں رسک لوں تو یہ بات کر دوں کہ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ یا سے پہلے جو بھی لفظ ہو، حرف ہوگا،
اس کو ما قبل کہتے ہیں. پریویس جسے ہم کہتے ہیں نا پریویس پچھلا, تو عربی میں اس کو ما قبل کہتے ہیں, جو اس سے پہلے ہوتا ہے. تو یا ہمیشہ ما قبل کے اوپر زیر ڈیمانڈ کرتی ہے. تو مسلمون مسلمین, اور حالت جر بھی ایسی ہی ہوگی. آگے پورا کا پورا ٹیبل اسی طرح سے ہے. کافرون کافرین, مشرکون مشرکین, مشرکین مکہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں. تو ہم عام طور پہ مشرکون مکہ نہیں کہتے, کیونکہ عربی میں چونکہ عربی میں تو ہم نے زیر زبر پیش کا خیال رکھنا ہے, لیکن عربی میں چونکہ اردو میں ہم زیر زبر پیش کی بجائے اور حروف استعمال کر رہے ہوتے ہیں حالت رفع, حالت جر اور حالت نصب کے لیے, جیسے نے کو وغیرہ ایڈیشنلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے وہاں پر ہم زیر زبر پیش کا دھیان نہیں رکھتے, بلکہ مشرکین مکہ ہی آپ کو ویکیبلری میں نظر آئے گا. مشرکون مکہ نظر ہی نہیں آئے گا اردو میں. تو بہرحال یہ اردو کے ساتھ فی الحال زیادہ ہم ڈیپتھ میں نہیں جاتے جی. اینی کوسچن جی؟ اچھا سر یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جی ایگزیکٹلی, یہ جمع کا ہی ٹیبل اس وقت ہے. پچھلا جو ٹیبل ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تثنیہ کا تھا, اور یہ جو ٹیبل ہے یہ جمع کے لیے. تسنیہ کا جی تثنیہ کا, جس میں ہم نے میں کھول ہی دوں اس کو, مسلمانی سے مسلمینی بنا دیا تھا, اور حالت جر بھی مسلمین تھی. یہ سارا ٹیبل اس کا تھا تثنیہ کا, اور اب جو ٹیبل ہے یہ سارا کا سارا جمع کا ہے. جی سب سے پہلے والا واحد کا تھا. سب سے پہلے والا جو تھا وہ واحد کا تھا, جس نے ہم نے مسلمن, مسلمن اور مسلمن کہا تھا, جو اس وقت میرے سامنے اوپن ہوا ہے. یہ واحد ہوا. اس کے بعد پھر آ گیا تثنیہ والا ٹیبل, اور اس کے بعد آ گیا جمع والا ٹیبل. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمون کیوں استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں, مسلمین کیوں استعمال ہوتا ہے, اور اسی طرح مسلمان جو ہے وہ مسلمین کیسے بن جاتا ہے, مشرقان جو ہے وہ مشرقین کیسے بن جاتا ہے. تو مشرقین کے بارے میں ایک وضاحت اور کرنے والی ہے, لیکن ابھی میں مناسب نہیں سمجھ رہا کنفیوژن سے بچانے کے لیے. وہ ایک اور مالک ملکیت والی بات آ جاتی ہے. یہاں صرف میں آپ کو فاعل اور مفعول یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے معاملات میں ہی رکھنا چاہتا ہوں. اچھا جی, اگلی ٹیبل کیا کہتی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں جی. ہاں جی, وہ آ گئے ہیں مؤنث. تو مسلمات, مسلماتن کیا ہوتا ہے جی, مؤنث ہے اور جمع ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے صرف ضمہ کو کسرہ میں بدل دینا ہے, اور تنوین برقرار رہے گی. دو پیش ہے تو دو ہی زیر آ جائے گی. تو مسلماتن, اور حالت جر بھی مسلماتن, تو وہی پیٹرن چل رہا ہے. کافراتن کافراتن, رائٹ ہو گیا جی. اس میں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں, اور یہ خبیثاتن اور خبیثاتن پہ ختم ہو رہا ہے. رول ایک ہی ہے, لہٰذا باقی سب سے کائنڈلی آپ گو تھرو کیجیے گا, کیونکہ یہ وکیبلری بھی ہے. اور ابھی تک وہی وکیبلری شروع میں چل رہی ہے جو شروع میں ہم نے ٹیبلز پڑھے تھے, اس میں ساتھ اردو میں ترجمہ بھی ہر چیز کا لکھا ہوا تھا. اچھا جی, اب یہ ہے اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. ان دونوں کی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں پر آپ اعراب کو بدلتے ہیں, جملے کی ورڈ کی, اسم کی حالت کو بدلتے ہیں صرف زیر زبر پیش کو بدلنے سے, اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں. اور جہاں پر آپ کو الف کو یا واو کو یا سے یا کسی اور چیز سے بدلنا ہوتا ہے, اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں. تو مثال کے طور پہ طیباتن آپ کو نظر آ رہا ہے, تو یہ طیباتن ہو رہا ہے, اور حالت جر بھی طیباتن ہے. تو یہ کون سا اعراب ہوگا جی, اعراب بالحرف یا اعراب بالحرکت؟ اعراب بالحرکت. ایگزیکٹلی جی, بالکل درست فرمایا آپ نے. اچھا, جو کچھ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس کو انہوں نے ایک ٹیبل میں مرکوز کر دیا ہے. ایک ٹیبل میں کیا کہہ لیں, محدود کر دیا, محیط, کوئی پراپر ورڈ نہیں آ رہا جی, جمع کر دیا, اس میں سمرائز کر دیا اس کو. تو آپ دیکھ لیں, مذکر واحد, مسلمن مسلمن مسلمن. جب دو آ گئے, مذکر کی بات ہی ہو رہی ہے, تو مسلمانی مسلمینی مسلمین. اور ہم نے اب یہ بھی پڑھ کے آئے ہیں تیسرے ٹیبل میں کہ مسلمون مسلمین مسلمین.
تو اب آپ کو میرے خیال میں یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ کہاں پر مسلمینہ استعمال ہوتا ہے اور کہاں مسلمانی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کہاں پر یعنی خاص طور پہ یہ بات زیادہ واضح ہوتی ہے کہ مسلمانی یا مشرقانی کہاں آئے گا اور مشرقینی کہاں آئے گا. تو یہ بات کسی حد تک اب آپ اپنے ذہنوں میں تھوڑا سا اس کو لرن کرنے کی اور اپنے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کیجیے گا. آگے آتا ہے جی مسلماتن. مسلماتن مؤنث یعنی مؤنث کی ڈومین میں اب ہم داخل ہو گئے ہیں. تو مسلماتن جو میں آپ کو بتا کے آیا ہوں کہ جب گول تا تنوین جسے تائے تانیس جس سے کوئی چیز مؤنث بن جاتی ہے، اب دیکھ رہے ہیں نا مسلمن سے ہی مسلماتن بنا ہے تائے تانیس لگنے سے، تو تانیس کا مطلب بھی مؤنث ہوتا ہے. تو مسلماتن یعنی تائے تانیس جہاں ہوگی وہاں پر حالت نصب میں آتے ہوئے زبر الف نہیں آئے گی، جیسا کہ مسلمن میں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اسی ٹیبل میں آ گئی تھی. مسلماتانی، مسلمات دو مسلم خواتین ہوں تو ان کو مسلماتانی کہا جاتا ہے. تو وہ مسلماتینی اور مسلماتینی حالت نصب اور حالت جر دونوں ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو جمع میں آ جائیں گے تو مسلماتن، مسلماتن اور مسلماتن نظر آ رہا ہے. اچھا جی، آگے کچھ چند ایک باتیں ہیں بڑی آسان سی ہیں. آپ کو عربی میں کئی نام ایسے جو عربی میں ہیں جو اوریجنلی عربی کے ہیں یا عربی میں آ گئے ہیں، عربی میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کئی انبیاء کے نام جو وہ نبی جو کوئی اور زبان بولتے تھے، ظاہر ہے کہ تمام انبیاء عربوں پہ تو نہیں آئے، بلکہ عرب میں تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد عرب کے ریجن میں 3000 سال تک کوئی نبی نہیں آئے. 3000 سال بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد بنی اسماعیل میں صرف ایک پیغمبر ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. عرب کے علاقے میں آئے، عربی بولنے والے ہیں، عربی بولا کرتے تھے اپنی زندگی میں، اور اس کے بعد 3000 سال کا درمیان میں ان کا گیپ ہے. اس دوران بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جو کہ دوسرے ریجن میں بنی اسرائیل میں آئے، اور بنی اسرائیل میں غالباً عربی زبان نہیں بولی جاتی تھی. وہ فلسطین اور اس طرف کا جو علاقہ تھا وہ کہیں عبرانی کا ذکر ملتا ہے، کہیں کسی اور کا. لیکن بہرحال انبیاء کے نام اب عربی میں جب لیے جاتے ہیں تو عربی میں عربی نام نہ ہونے کے باوجود بھی یہ اب عربی وکیبلری کا حصہ ہیں. اب عرض یہ ہے کہ کوئی لفظ اوریجنلی عربی ہے یا عربی کا نہیں ہے، وہ اسم ہم دیکھیں گے کہ معرب ہے یا مبنی ہے. معرب وہ لفظ ہوگا جو کہ تینوں حالتوں میں اپنی حالت بدلے گا، یعنی حالت رفع میں اور طرح کا ہوگا، حالت نصب میں اور طرح کا ہو جائے گا، اور حالت جر میں پھر اور طرح کا ہو جائے گا. یعنی تینوں حالتیں مختلف نظر آئیں گی. جیسے اللہ، اللہ اور اللہی، محمد، محمدن اور محمدن. تو یہ نام جو تینوں حالتوں میں مختلف انداز سے بولے گئے یہ کہلاتے ہیں جی معرب. اور اس سے بالکل اپوزٹ کیا ہوتا ہے جی مبنی. ایسے نام جو تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نام چاہے فاعل کے طور پہ آئے، مفعول کے طور پہ آئے یا حالت جر میں آئے، وہ نام کیا کہلائے گا جی موسیٰ ہی کہلائے گا. کہیں پیش کے ساتھ نہیں آئے گا، کہیں زبر زیر کے ساتھ نہیں آئے گا، موسیٰ ہی ہوگا. یہی معاملہ عیسیٰ کے ساتھ بھی ہے. تو مبنی نام وہ ہیں جو تینوں معاملات میں تینوں حالتوں میں اپنی شکل نہیں بدلتے. پتہ کیسے چلتا ہے؟ جملے کے کانٹیکسٹ سے ہی پتہ چلتا ہے. اور جو ویریبل ہوتے ہیں، جو فلیکسیبل ہوتے ہیں، وہ معرب کہلاتے ہیں. اب معرب میں بھی دو ٹائپس ہیں. ایک تو فلی فلیکسیبل ہے جیسے محمدن، محمدن اور محمدن، اور کئی ایسے ہیں جو حالت نصب میں جاتے ہوئے تو اور ہو جاتے ہیں لیکن حالت جر میں پھر وہی رہتے ہیں. حالت جر اور حالت نصب ایک جیسی ہوتی ہے. ایسے اس جو تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں 85% ہیں، ان کو منصرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. معرب میں فلیکسیبلز میں جو زیادہ فلیکسیبل ہیں ان کو منصرف کہتے ہیں. ایسے اسم 85% تک ہیں
85% इनकी पॉपुलेशन है। और जो सेमी वेरिएबल हैं, जो हालत नस्ब और हालत जर उनकी एक जैसी है, हालत रफ़ा मुख्तलिफ होती है, उनको आप गैर मुनसरिफ कहते हैं। अच्छा जी, मुनसरिफ की आप मिसालें देख लें, किताबुन, किताबन, किताबिन, तीनों में मुख्तलिफ हरकत इस्तेमाल। कलमुन, कलमानी, कलमिन, वलदुन, वलदन, वलदिन। तो इस तरह से ये सारा टेबल आपको नजर आ रहा है, फुल्ली वेरिएबल्स का, मुनसरिफ का नजर आ रहा है, नफ्सुन, नफ्सन, नफ्सन। उसके बाद आपको कुछ ऐसे नजर आएंगे जो उसी की कंटिन्यूटी में आ रहे हैं जी, आयतुन, आयतन, आयतन। फिर कुछ ऐसे हैं जी के जो हालत बदलते हैं लेकिन जर में नस्ब जैसे ही रहते हैं, जैसे आदमु, आदमा, और हालत जर में भी आदमा ही आएगा। इस तरह हजरत इब्राहिम का नाम भी है, हजरत इस्माइल का, हजरत इसहाक का, बल्कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें देखा जाए तो ये बनी इस्माइल से रिलेटेड ही, बनी इसराइल से रिलेटेड नाम नज़र आ रहे हैं। शायद यही इसी वजह से कि ये प्योर अरेबिक नाम नहीं है। लेकिन अरबी में, बहरहाल अरबी में कुरान पाक में इनका बहुत जिक्र है और ये पार्ट बन गए हैं। तो ये भी आगे इसी तरह से आप चले, हजरत दाऊद, सुलेमान, इदरीस, हारून, इमरान, उस्मान, तो ये सब जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये वो हैं जिनकी हालत रफ़ा मुख्तलिफ लेकिन हालत नस्ब और हालत जर एक जैसी ही होती है। मैं आगे चलता हूँ जी। और इसके अलावा कह रहे हैं जी कुछ इसमें आलम मुनसरफ भी होते हैं। इसमें अलम ये ज़रूर हैं, तो वो इनको इस तरह से कैटेगराइज करना मुश्किल हो जाएगा। सिंपल आपको ये याद रखिएगा कि ये कुछ नाम ऐसे हैं जो कि तीनों सूरतों में मुख्तलिफ हैं। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र अगर किया जाए तो ये वाक़या है बनी इस्माइल और बनी इसराइल से पहले का, यानी हज़रत इब्राहिम से पहले का। तो मैंने जो ज़हन में किसी हद तक एक फार्मूला बनाया हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि वो कितना दुरुस्त है। वो इतना दुरुस्त नहीं भी है क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का भी जिक्र अगर करें तो हज़रत इब्राहिम के साथ साथ के ज़माने का ही है। तो ये नहीं कह सकते कि हज़रत इब्राहिम का के बाद के वो लोग जो हज़रत बनी इस्माइल से नहीं थे उन पे ये रूल अप्लाई होगा, ऐसा नहीं। बस याद रखना पड़ेगा। हज़रत नूह का नाम आपको कैसे नजर आएगा जी, मुनसरिफ, नूहुन, नूहन, नूहिन। इसी तरह हज़रत लूत का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये नाम वो हैं जो कि तीनों हालतों में मुख्तलिफ तरह से अदा होंगे और ये मुनसरिफ कहलाएंगे। और ये मिसालें इसकी और भी हैं और मज़ीद आएंगे जी। कुछ मुकस्सर की बात कर रहे हैं, जमे मुकस्सर हमने पढ़ा, जैसे नबीयुन की जमा अम्बिया है, तो ये अम्बिया और अम्बिया है। तो बहरहाल इनके बारे में बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में ये याद रखना कि कौन कौन से नाम मुनसरिफ हैं, कौन से मबनी हैं, कौन से, सिर्फ आप इसको अंडरस्टैंड करें कि कुछ मुनसरिफ होते हैं। सिंपल पता होना चाहिए मुनसरिफ क्या है, गैर मुनसरिफ क्या है, मबनी क्या है, और इनकी एप्लीकेशन किस तरह से, किस हालत में होंगे तो हालत रफ़ा होगी, किस हालत में होंगे तो हालत जर होगी, और किस हालत में होंगे तो हालत नस्ब होगी। तो ये कुछ चीज़ें आपके सामने थी और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। मैं इसको यहाँ तक ही रखता हूँ। जितनी बातें आपने सुनी और समझी हैं इस पे ही फोकस कीजिएगा और मुझे काइंडली बताएं कि अब तक जो बातें हुई हैं इसमें कोई चीज़ रिपीटिशन मांगती हो, रिवीजन मांगती हो तो ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। सर ये तो रिवाइज करना पड़ेगा दोबारा। जी राइट। सर जी। एक मिनट जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, एक मिनट सर।